أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو پیغام دیا ہے، مضمون بیان فرمایا ہے، اس کو ہم نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے تقسیم کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا مقصود یہی ہے اور یہی مضمون اور یہی عنوان ہے، جیسے کہ عام کتاب کے اندر ایک عنوان قائم کیا جاتا ہے، اس عنوان کے تحت میں وہ بات کی جاتی ہے۔ تو جیسے عام کتاب میں ایسے ہوتا ہے، مصنف جو کتاب لکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک ہیڈنگ قائم کرتا ہے، وہ کتاب کا ایک عنوان دیتا ہے۔ تو ہم نہیں کہتے کہ قرآن مجید کا یہی عنوان ہے، اسی عنوان کے تحت بس ہم نے اپنی سمجھ کے تحت چند ایک عنوان قائم کیے ہیں، اپنے بزرگوں کے تجربات کی بنیاد پہ۔ ہمارا اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن جو اپنے بزرگوں سے سمجھا ہے، بڑوں سے سمجھا ہے، اس اعتبار سے کچھ تقسیمات کی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہی تقسیم ہو۔ میں بار بار اس کو اس لیے واضح کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کو موقع بہ موقع میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ مضمون نمبر 4 ہے ہماری تقسیم کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر چل رہا ہے، اور اس ذکر کے اندر چند باتیں درمیان میں آ گئیں کہ جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کا رد بھی چل رہا ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک اعتراض کیا تھا۔ ہم آیت نمبر 96 یعنی آیت نمبر 96 سے ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں آج۔ آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 100 تک ہمارا سبق چلے گا، اگرچہ آیت نمبر 100 ہمارے مضمون سے ہٹ کر ہے، لیکن ہم کچھ ابتدا کر دیں گے تاکہ بات آگے بڑھ سکے، مضمون آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ ان اول بیت وضع للناس، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اور پھر جو مضمون ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں ریمائنڈ کروا دوں کہ بات یہ ہے، اس کے اندر ہم اول ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور نمبر 2 اس کا مضمون سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے، بس ضروری مضمون جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تفسیر اللہ کرے گا تو کسی موقع پر وہ بھی عرض کر دیں گے۔ جو گروپ میں میرا درس قرآن چلتا ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھی بھیج دیتے ہیں، تو وہ بالکل بھی کافی نہیں ہے، لیکن امید ہے اس سے کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو کوشش کریں موقع ہو تو اس کو بھی سن لیا جائے تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی ریکال ہوتا رہے۔ یہودیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اعتراض کیا تھا۔ پچھلا اعتراض میں نے ذکر کر دیا، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ یہودی حضرات نے جو اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا۔ دوسرا انہوں نے اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر ایک اور اعتراض کیا۔ وہ اعتراض یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ تو بیت المقدس جب ہمارا قبلہ تھا تو اس کا مطلب ہے ہمارا جب قبلہ بیت المقدس ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا۔ تو جب ان کا قبلہ بیت المقدس ہے اور آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میرے بڑے ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، تو آپ جب ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے کے باوجود آپ حضرت ابراہیم کے قبلے کو اپنا قبلہ قرار نہیں دیتے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر میں ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر میں ہوں، تو یہ آپ کا کہنا غلط ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں، نہیں سمجھا پایا، شاید میں نے تھوڑی سی مشکل بات کہہ دی۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں خالد بھائی کا رشتہ دار ہوں، لیکن میں خالد بھائی کے والد صاحب کو جانتا ہی نہیں، ہے نا؟ تو یہ کیسا رشتہ داری ہے؟ اس کا مطلب ہے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں ابو بکر بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ابو بکر کے دوسرے بھائی کا نام ہی مجھے نہیں پتا۔
या अबू बकर के अब्बा का नाम ही मुझे नहीं पता, मैं कहता हूं मैं अबू बकर का भाई हूं। ये कैसा भाई हुआ? यानी एक तरफ से तो भाई हैं और दूसरी तरफ से कोई ताल्लुक ही नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे ही आप कहते हैं कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो किबला बनाया है वो किबला आप मानते ही नहीं। आप तो दूसरे किबले की तरफ रुख करे हुए हैं। ठीक है, तो अब समझ लें, बात यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दो किबले कायम किए थे। एक किबला, एक मिनट आप समझें, मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक किबला बैतुल मक़दिस का कायम किया था और एक किबला बैतुल्लाह का कायम किया था। ठीक है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना मुनव्वरा है वो इसके दरमियान में था। ठीक, आप अलैहिस्सलाम पहले बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। जो काबतुल्लाह है, जब आप मक्के में हुआ करते थे, जब आप अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम यहाँ मुसल्ला बिछाते थे और इस मुसल्ले को बिछाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख काबा की तरफ भी हो जाता था, काबे की तरफ भी आपका रुख हो जाता था और बैतुल मक़दिस की तरफ भी आपका रुख हो जाता था। ठीक है, तो अब जब मदीना में आए तो मदीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूसरे पारे की शुरू में बिल्कुल बात चली गई, उसमें मैं डायग्राम के साथ तफसील के साथ बता दिया था। तो आपका रुख इस तरफ था। अब हजरत इब्राहिम इनका गुमान था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये काबा बनाया। ठीक है, और इनको ये पता ही नहीं था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह को भी बनाया है। चुनाचे पहले पारे के अंदर तफसील से मैंने बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह को कैसे बनाया, उसकी तफसील। तो इनका कहना यह था कि आप हजरत इब्राहिम को मानने वाले हैं तो आपको चाहिए कि आप इस किबले की तरफ रुख करें। एक तो आप हजरत इब्राहिम को मानते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरा किबला ये है, यानी हजरत इब्राहिम की तरफ पुष्ट करके आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला है? तो लिहाजा आपका ये दावा करना बिल्कुल गलत हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दावे का जवाब दिया कि जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस बनाया था, उसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को बनाया है, बल्कि बैतुल मक़दिस बाद में है, काबातुल्लाह पहले है। उम्मीद है बात समझ में आ गई। इसी बात को यहां पर समझाया है अल्लाह ताला ने कि इन्ना अव्वल बैतिन, यकीन रखो इस बात पर कि अव्वला सबसे पहले, बैतिन घर, सबसे पहला घर, ये नकरा की इजाफत हो रही है, नकरा की तरफ इजाफत हो रही है, तो इसका तर्जुमा ये होगा कि सबसे पहला घर। नकरा की तरफ इजाफत हो रही है, इसको आप समझ नहीं सकते, मैं ऐसी मेरे मुंह से निकल गया, इसको आप छोड़ दें, ये फनी बात है। वुज़िअ लिन्नास, जो बनाया गया है लोगों के लिए, जो बनाया गया है लोगों के लिए, यानी लोगों को इबादत करने के लिए, यानी लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है। लल्लज़ी बिबक्का, यकीनी तौर पर वो मक्का में है, यकीनी तौर पर वो मक्का में है। इन्ना, यकीन रखो, या हकीकत तो ये है कि अव्वल बैतिन, सबसे पहला घर, वुज़िअ लिन्नास, जो बनाया गया है लोगों के लिए, बिबक्का था, वो मक्का में वाक़ है। ठीक है, अब बैतुल मक़दिस जो है, बैतुल मक़दिस उसकी भी बड़ी खुसूसियात हैं, 15वें पारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी दी तो बैतुल मक़दिस के अंदर भी बड़ी खुसूसियात हैं, लेकिन काबातुल्लाह के अंदर अल्लाह ने जो खुसूसियात रखी वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और उसमें सबसे पहली खुसूसियत ये कि ये सबसे पहला घर, ये सबसे पहला घर है, यानी इसकी खुसूसियत ये है कि सबसे पहला घर। ठीक है, नंबर 2 बरकत वाला घर है, नंबर 3 हिदायत वाली घर है, नंबर 4 इसमें
واضح نشانات قدرت ہیں، نمبر 5 اس میں مقام ابراہیم ہے، اور نمبر 6 یہ امن کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 6 خصوصیات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اب سمجھے، مبارکن برکت والا، ان اولا سب سے پہلا نمبر اولا بیت، سب سے پہلا گھر ہے یہ، ٹھیک ہے، سب سے پہلا گھر ہے جو کہ بنایا گیا ہے۔ بیت المقدس بعد میں بنایا گیا، سب سے پہلا گھر یہ۔ نمبر 2 یہ برکت والا گھر ہے، میں بتاتا ہوں ابھی اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں۔ نمبر 3 ہدی للعالمین، اس میں عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، یہاں پر واضح نشانی، جیسے زمزم ہے، جیسے صفا ہے، جیسے مروہ ہے، جیسے کہ کعبۃ اللہ میں حتیم ہے، ایسے ہی حجر اسود ہے، اور ایسے رکن یمانی ہے، بہت سی چیزیں۔ فی آیات بینات۔ نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 مقام ابراہیم بھی یہاں پر ہے۔ لہذا تم لوگ یہ کہتے ہو کعبۃ اللہ بیت المقدس کے اندر کوئی حضرت ابراہیم کی نشانی نہیں ہے، بیت المقدس کے اندر حضرت ابراہیم کی نشانی نہیں ہے، کعبۃ اللہ تو حضرت ابراہیم کا اصلی بنایا ہوا گھر ہے، ایسا گھر ہے کہ وہاں مقام ابراہیم بھی رکھا ہوا ہے۔ مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور پھر یہ 5 ہو گئے۔ ومن دخلہ کان آمنا، چھٹی خصوصیت اس کی یہ ہوگی۔ اس کو اپنے پاس نمبر لگا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب ان کا مطلب سمجھے ذرا۔ ان اول بیت کا کیا مطلب ہے؟ اول بیت کا مطلب سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے جب زمین کو بنایا نا، تو کان عرشہ علی الماء، تو یہ زمین جو ہے وہ اللہ نے پانی میں بنائی تھی، پانی کے اندر بنائی تھی، صفحاستی میں پانی تھا۔ آج بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ ہوا میں اتنا پانی ہے، زمین کے اوپر جو فضا ہے اس میں اتنا پانی ہے کہ سارے کے سارے سمندر کو 7 مرتبے جمع کر لیا جائے تو اتنا پانی فضاؤں میں ہے۔ ٹھیک ہے، جب زمین کو اللہ رب العزت نے بنایا تو یہ پانی کے اندر تھی۔ سائنسدان حضرات نے جو زمین کا تخمینہ لگایا وہ بعد کا لگایا، جب یہ پانی سے نکال کر اللہ رب العزت نے اس کو سورج کے ساتھ ملایا، چاند کے ساتھ ملایا، سورج اور چاند اس کا حصہ تھے۔ کانتا رتقا ففتقناہما، آگے آئے گا قرآن مجید کے اندر۔ پھر کیا ہوا، سورج کٹ کے الگ ہو گیا، چاند کٹ کے الگ ہو گیا، زمین کٹ کے الگ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو زمین کٹ کے الگ ہوگی، جب زمین کٹ کے الگ ہوئی تو زمین کھول رہی تھی سورج کی طرح، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو پانی میں ڈبویا، پانی میں ڈبونے کے بعد جو سب سے پہلا حصہ زمین کا باہر نکلا ہے، سب سے پہلا حصہ پانی سے باہر نکلا ہے، اب وہ سمندر کی طرح ڈبویا ہے یا بارش میں ڈبویا ہے، اس میں تفصیل نہیں، وہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے جو سب سے پہلا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، تو یہ سب سے پہلی جگہ ہے جو انسانوں کی عبادت کے لیے جب زمین کو نکالا گیا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور انہوں نے انسانوں کی عبادت کے لیے زمین پہ عبادت کے لیے سب سے پہلی جگہ جو بنائی ہے وہ بیت اللہ کو بنایا ہے۔ اس سے بہت سے مسائل لفظ ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس میں جانے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، تو اولا کا یہ معنی ہے سب سے پہلا گھر جو، اور اس کا ایک معنی یہ ہے، اچھا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کرۂ ارض پہ جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ یہ کعبۃ اللہ تھا۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کے اندر اس کی تفصیل ہے، لیکن میں نے یہاں پر بنیادی طور پر ذکر کر دی۔ تو یہاں میں نے دونوں باتیں جمع کر دی تاکہ بعد میں کنفیوژن نہ ہو۔ تو یہ اولا کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے جی، للذی ببکہ، بکہ اور مکہ ایک ہی ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر با اور میم کو ایک دوسرے سے تبدیل کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عربی زبان کا یہ خاصہ ہے۔ جیسے انگریزی کے اندر کئی جگہوں پر یو کو او سے تبدیل کر دیتے ہیں، او کو یو سے تبدیل کر دیتے ہیں، آئی کو ای سے تبدیل کر دیتے ہیں انگریزی زبان میں۔ دوسری زبان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ اردو زبان جو ہماری زبان ہے ہم سمجھے بغیر بولتے ہیں،
تو دوسری زبان انسان سمجھتا ہے تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے. تو یہ ایک بات ہوگی. دوسرا مبارکن، برکت والی. وقت نکل رہا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں سبق پورا کروں، لیکن مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. مبارک. آپ آزاد بہت سی زبانیں بولنے والے سن رہے ہیں. کچھ لوگ انگریزی بولتے ہیں، کچھ لوگ ہندی بولتے ہیں، کچھ لوگ اردو بولتے ہیں، کچھ لوگ پنجابی بولتے ہیں، کچھ پشتو بولنے والے بھی ہیں ہمارے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں، کچھ فرینچ والے بھی ہیں. تو دیکھیں، مجھے مبارک اور برکت والا اس لفظ کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ملا. مبارک اور برکت. مبارک بھی عربی زبان، برکت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. یہ والا ہم نے اردو کا لگا دیا. برکت تو عربی زبان کا لفظ ہے. برکات جیسی عربی ہے، تو ہم نے اردو زبان تو چوری والی زبان ہے نا. یہ ہر زبان سے کچھ نہ کچھ نکال لیتی ہے. جیسے آج ہماری اردو ساری انگریزی سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے. تو اصل میں اردو لشکری زبان ہے، تو اس میں ساری زبانوں کے الفاظ آتے ہیں. اس میں انگریزی کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اردو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. عربی زبان کے الفاظ بھی اردو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ورنہ لفظ مبارک کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں. کوئی بلیسنگز کہتا ہے انگریزی کے اندر، کوئی ترجمہ نہیں ہے آج تک مبارک کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا. آکسفورڈ والے کر سکے. میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے آکسفورڈ والوں سے پوچھا تھا، جی آپ مبارک کا ترجمہ کریں. کہتے ہیں ہماری مبارک، مقدس، ان الفاظ کا آپ ترجمہ کر کے دیں، نہیں کر سکتے. تو برکت ایک روحانی چیز ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ایک تاثر قائم کرتی ہے، ورنہ برکت نظر نہیں آتی. یعنی برکت کو محسوس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کعبۃ اللہ ایک برکت اور برکت والی جگہ ہے. یہاں ہر ایک کو برکت اپنے حساب سے ملتی ہے. کسی کو ہم سمجھتے ہیں برکت صرف روزی میں ہوتی ہے، روزی روٹی میں، پیسے میں برکت ہوتی ہے. نہیں، اتنی سی بات نہیں ہے. بہت چیزیں ہوتی ہیں اس برکت کے اندر. برکت ایک عنوان ہے جس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اتنا مجبور کر دینے والا یہ لفظ ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہوتا. ہم اردو میں برکت والا یا مبارک یا متبرک یا مقدس کر دیتے ہیں. مقدس مقام ہے، برکت والا مقام ہے، لیکن اس کا اصل ترجمہ نہیں آتا. البتہ معنی سب کو پتا ہوتا ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں. ایک قلبی تاثر کا نام ہے. یعنی ایک انٹرنل امپریشن ہوتا ہے جو ہم کو پتا چلتا ہے، جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے نا، میں یار 3 گھنٹے سو لیکن فریش ہو گیا ہوں، تو یہ نیند میں برکت ہوتی ہے. جسے کہا کہ کیلولے میں برکت ہوتی ہے. کیلولہ مطلب انسان آدھا پونا گھنٹہ دن میں سوتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کی صحت میں برکت پیدا ہوتی ہے، انسان کے ذہن کھلتا ہے، انسان کی اور بہت سی چیزیں کھلتی ہیں. قیلولہ دن میں، قیلولہ سنت ہے، تمام انبیاء نے قیلولہ کیا ہے. تو کیونکہ یہ اوقات برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی فجر کے اوقات میں برکت ہے. یعنی اس لیے فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے. اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو اشراق کے بعد سو جائے، فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے، کہ برکت کا وقت ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو للذی ببکۃ، برکت امید سمجھ رکھی. تیسری چیز ہدی للعالمین. کعبۃ اللہ دنیا کی ہدایت کا سامان ہے. کعبۃ اللہ دنیا کی کوئی بھی غیر مسلم کعبۃ اللہ کو محبت سے دیکھے تو اس کے دل میں ایمان ضرور آئے گا. ہدی للعالمین، اس میں ہدایت ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت. بہت سے لوگ ہیں وہاں رہتے ہیں، کعبۃ اللہ کو محبت سے نہیں رہتے. کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے کہ اس کو بیٹھ کے دیکھنا بھی یہ عبادت ہوتا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا لوگوں نے 4-4 6-6 گھنٹے مسجد نبوی میں بیٹھ کے صرف کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے، صرف کعبۃ اللہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو بور ہوا، کوئی شخص ایسا نہیں ملا کہ جس کو مزہ نہ آیا ہو. تو کعبۃ اللہ کی محض تصویر دیکھنے سے بھی انسان کو قلب میں ایک ہدایت کی طرف چیز آتی ہے. تو اصل دیکھنے سے کتنی ہدایت آئے گی. خیر میں کیا تفصیل میں جاؤں. بہرحال بہت چیزیں ہیں. ہدی للعالمین، اس میں ہدایت ہے عالمین کے واسطے.
یعنی کیسے اس میں ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہاں نازل ہوا ہے تو اصل میں کعبۃ اللہ کی برکت سے قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید نازل ہو کے سارے عالم کو میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا، یعنی یہاں کا کعبے کا پیغام ساری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ اور وہ قرآن مجید ہے۔ فیہ آیات بینات، یہاں پر اللہ کی واضح نشانی ہے، جیسے میں نے بتا دیا صفا ہے، مروہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کی واضح نشانی ہے۔ زمزم ہے وہاں پر، زمزم کے اوپر تحقیق آج تک ختم نہیں ہوئی جی۔ میں نے سیرت کے دروس کے حوالے سے زمزم کے اوپر تحقیق کی، میں دیکھ کے حیران رہ گیا لوگوں نے زمزم کے اوپر کتنی تحقیقات کی، لیکن آج تک اس نے دنیا کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے اس پانی نے۔ ایک زمزم ہے، ایسے ہی میزاب رحمت ہے، ایسے ہی رکن یمانی ہے، اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے جسے باب توبہ کہتے ہیں، ایسے ہی ملتزم ہے، ایسے ہی حجر اسود ہے، ایسے ہی کعبۃ اللہ کے اندر ایسی بہت سی نایاب اور اس نوعیت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ فی آیات بینات، اور اس میں بڑی تفصیل ہے، بس امید ہے مطلب سمجھے ہوگا۔ تیسرا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، اللہ، مقام ابراہیم کے بارے میں ذرا تفصیل سمجھ لیں۔ مقام ابراہیم کعبۃ اللہ، یہ کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ کے یہاں پر حجر اسود ہے، یہاں پر باب توبہ ہے، ٹھیک، یہ تھوڑا سا اونچا ہے، کعبۃ اللہ سے کافی اونچا ہے باب توبہ۔ پہلے مقام ابراہیم یہاں پر متصل رکھا ہوا تھا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک ثبت ہوئے پڑے۔ تو مقام ابراہیم کے اندر، مقام ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ایک اتنا سا پتھر ہے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کا پتھر یہاں پر رکھا ہوا تھا کعبۃ اللہ سے متصل۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کو جب تعمیر فرما رہے تھے تو یہ مقام ابراہیم کا پتھر اوپر ہو جاتا، ایسکیلیٹر کا کام دیتا، نیچے ہو جاتا، ادھر جانا ہو تو ادھر چلے جاتے، ادھر آنا ہوتا تو ادھر آ جاتے مقام ابراہیم۔ تو اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان کو اپنے اوپر جما لیا۔ آج بھی وہ نشان موجود ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں نشان موجود نہیں ہے، بس لوگوں نے چوم چاٹ کے اس کو گہرا کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال نظر آتا ہے کہ پاؤں کا نشان اور ہوتا ہے، چومنے چاٹنے کا نشان اور ہوتا ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیلاب آیا، سیلاب نے آ کے مقام ابراہیم کو اس جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا، یعنی 10-15 میٹر کے فاصلے پر مقام ابراہیم کو لا کے کھڑا کر دیا۔ تو صحابہ کرام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، تم اس کے اندر سے طواف کیا کرو، مقام ابراہیم کے پاس آ کے نماز پڑھ لیا کرو، مقام ابراہیم کا یہ پتھر ہے۔ پھر حکومت نے بعد میں اس کو خوبصورت انداز میں اس کو سجا سوار کے اچھے طریقے سے بنا دیا، اور اس کو ڈھانپ دیا کہ لوگ اس کو چومتے چاٹتے بہت زیادہ ہیں، تو ساری بات ہے۔ تو مقام ابراہیم یہ پتھر ہے، تو اور یہ اسی مقام پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ سیر نگار پر لکھتے ہیں کہ اسی مقام پہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں حضرت ابراہیم آگے کھڑے ہوتے تھے اس پتھر کے اوپر، اور کعبۃ اللہ کے لیول کو دیکھتے تھے۔ یہ کیونکہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے لیول نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ برابر ہوا یا نہیں ہوا۔ تو مقام فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم یعنی اتنی واضح نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پر ہونے کی۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ، چھٹی خصوصیت ومن دخلہ کان آمنا، کعبۃ اللہ کو اللہ نے امن کی جگہ بنا دی، یعنی ایسا نظام بنایا کہ یہاں پہ خون خرابہ منع ہے، یہاں بھی جو بھی شخص داخل ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت امن دے دیتے ہیں۔ ایک تو امن دنیا کے معاملات میں، اور ایک امن یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے عذاب اللہ اس شخص پہ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتے۔ یہ توبہ کی جگہ ہے، مبارک جگہ ہے۔ دعا یہاں پر یہ کریں کہ اللہ مجھے، اللہ آپ کو، اللہ ہم سب کو یہاں بار بار اللہ رب العزت یہاں لے کے جائے۔ اب اتنی مقدس جگہ ہے، اس مقدس جگہ کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ انسان کے ساتھ معاملہ ہو، چنانچہ اللہ رب العزت نے اتنی مقدس جگہ کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر آنے کو فرض قرار دے دیا۔ لیکن فرض قرار دینے یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک فرض قرار دیا، ایک عبادت کو فرض قرار دے دیا، اور ایک ایسی عبادت کی مشقت والی عبادت ہو۔ دیکھیں، آپ لوگ ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی بھی مشقت ہی نہ ہو، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، تو پھر آپ یقین کریں آپ کو اصل مزہ نہیں آئے گا قرآن پڑھنے کا۔
آپ کو اس میں کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو پڑھنے کے اندر، پریشانی ہو، سبق 3-4 مرتبہ سننا پڑے، کوئی گھر کی طرف سے مشکل ہو، مرد کو عورت کی، بیوی کی طرف سے مشکل ہو، بیوی کو شوہر کی طرف سے کوئی مشکل ہو رہی ہے، آدمی کو بچوں کی طرف سے مشکل ہو رہی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں میں نے پڑھنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، پھر اس پڑھنے کا آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو مکمل دھیان یکسوئی، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی تکلیف آپ لینے کو تیار ہی نہیں ہو رہے۔ جیسے میں نے دیکھا ہے بہت سے، کوئی تکلیف لینے کو تیار ہی نہیں ہو، بس ٹھیک ہے سہولت کے ساتھ پڑھ لیا، نہیں تو نہ صحیح، نہیں تو نہ صحیح، جو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا جانے تو کوئی، تو ایسے شخص کو قرآن وہ محروم ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، وہ آپ پڑھ نہیں سکیں گے۔ عبادت میں جب مشقت ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے مشقت والی عبادت، حج کو ساتھ مشقت والی عبادت، حج کی طرف اللہ نے ترغیب دلائی ہے۔ حج اصل میں حج اصل میں لفظ حج ہے، حج البیت، حج البیت اور حج البیت اس دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اصل میں حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، حج کا لفظی مطلب، حج اور حج ان دونوں کا لفظی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر جیسے نماز کا مطلب ہے حرکت کرنا، لیکن نماز پڑھنے کو کوئی حرکت کرنا کہتا ہے؟ نہیں، تو لفظی مطلب ہے ارادہ کرنا، حج میں اصل ارادہ ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مشقت برداشت کرنے کا، تکلیف برداشت کرنے کا ارادہ ہی کیا جاتا ہے، جو یہ کہ بغیر مشقت بغیر تکلیف کے حج ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، میرے پاس بہت سے واقعات ہیں لیکن ہم اس طرف نکل جائیں گے۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، دیکھیں طریقہ کار اللہ کا حج فرض کرنے کا طریقہ کار کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حاجی بننے کے لیے نہیں، دیکھیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک، آتوا الزکات، زکات دیا کرو، ٹھیک ہے، لیکن حج کے لیے کتنا خوبصورت وَلِلَّهِ، ارے اللہ کے لیے، کیونکہ حج نام ہی مشقت کا ہے، نماز میں کبھی انسان کو مشقت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، زکات میں کبھی انسان پیسے زیادہ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مشقت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن حج کے اندر مشقت ہے، اللہ کہتے ہیں میرے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے ہی لوگوں کے اوپر، حج البیتی، حج البیتی، حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے علی الناس، لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، گھر کا حج کرنا، کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے لیے، جس کے پاس پہنچنے کی استطاعت ہو، راستے پہ چلنے کی استطاعت ہو، پہنچنے کی استطاعت ہو، اس پر حج فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے؟ آپ خاموش، پھر زندگی میں ایک بار آپ خاموش، پھر زندگی میں ایک بار آپ خاموش، صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بولے کیوں نہیں؟ فرمایا اگر میں بول دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا ہر سال، اور تمہارے لیے مشقت ہوتی، یعنی ایسی مشقت ہوتی جس کو تم اٹھا نہیں سکتے۔ اچھا، اللہ مشقت بھی ایسی لازم کرتے جو ہم برداشت کر سکیں، کوئی مشقت ایسی نہیں ہوتی جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جو اللہ کی طرف سے ہوتی، اور ومن کفر، اور جو ومن کفر، اور جو کوئی کفر انکار کرے گا، کہاں چلا گیا من کفر، جو کوئی انکار کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو فإن اللہ، تو اللہ تعالی، تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی کا مطلب بے نیاز، بے نیاز کا معنی ہو سکتا ہے کسی کو بے نیاز کا مطلب کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بے نیاز کا لفظ بے نیاز سے یاد کر لیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت علی العالم، پورے عالمین کی، یعنی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے، تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، لہٰذا کوئی بھی عبادت کرے تو خود کو محتاج سمجھ کے کرے۔ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی، یہ ان لوگوں کو جواب ہے، اور جواب کے اوپر اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات بیان کر دی، خصوصیات کا تقاضا کیا تھا وہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب انہی برے لوگوں کے اوپر اللہ نے زجر فرمایا، زجر ڈانٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ ان کو ڈانٹے. قل آپ کہیے اے اہل کتاب یا اے اہل لما تکفرون دیا ہے کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. واللہ شہید یہ بند کرے. لما تکفرون واللہ کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا. واللہ شہید علی ما تعملون جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ واللہ شہید علی ما تعملون جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سب پر تمہارے اوپر ان سب پر گواہ ہے. یعنی اللہ رب العزت گواہ ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا جو چیزیں ہیں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. یہ زجر ہے. دوسرا ان کے اذلال کے اوپر زجر ہے. یعنی اذلال کا مطلب وہ جو اذلال کا مطلب میں پیچھے بتا چکا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ جو تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو ٹھیک ہے جو تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو تو اس کا بھی جواب دیا. قل یعنی یہ ناپسندیدہ لوگوں کا رد ہو رہا ہے. قل آپ کے لیے یا اہل کتاب اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل کیوں لوگوں کو روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمن تبغونها عوجا من آمنا کیوں لوگوں کو روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمنا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ان کو کیوں روکتے ہو کہ جو بھی ایمان تبغونہا عوجا تم تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن. تبغونہا تم اس کے ایمان میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. وانتم شہداء اور تم گواہ ہو کہ وہ صحیح ہے. تم بالکل گواہ ہو کہ وہ صحیح ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. میں کہہ رہا تھا کہ اس میں تھوڑی سی ہم پہنچ سکیں گے. اس میں کچھ تفصیل ہے بات لمبی ہو جائے گی. بس اس کو یہیں تک رکھیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے حوالے سے تفصیل بتاؤں گا آپ حضرات کو. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. امید ہے بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئی ہوگی. قرآن مجید کو کوشش کریں کہ اوڑھنا بچھونا بنائیں. میں کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا پڑھوں تاکہ آپ حضرات کو بات صحیح سے سمجھ میں آ سکے میں اچھے سے سمجھا سکوں. دل تو یہ تھا کہ رمضان سے پہلے اس کو ختم کروں لیکن نظر ختم نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں. میں کوشش کروں گا روز تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو لے کے بیٹھ جائیں. تو یہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے پچھلے پارے بھی ساتھ ساتھ دہراتے رہیں. اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن